بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل وعلى محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الميامين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت درود پڑھے محمد آل محمد اللهم صل على محمد وآل وآل محمد مجد فرجهم. عزیزان گرامی، ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور ایصال ثواب کی مجلس اس عنوان سے ہوتی ہے کہ مرومین کو ہم ثواب پہنچائیں۔ بے شک قرآن مجید کی یہ بہت مشہور و معروف آیت ہے جو عموماً آپ ایصال ثواب کی مجلس میں سوئم ہو، چیلم ہو، برسی ہو، جب بھی کوئی موت کی مجلس ہوتی ہے اس مجلس میں عموماً ان آیات کا یا ان آیت کو پڑھا جاتا ہے، جس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ خداوند متعال اس آیہ کریمہ میں اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ یا موت کا مزہ چکھنا ہوگا، یعنی ہر نفس جو بھی ہے وہ اسے موت واقع ہوگی۔ یہ آیت سورہ انبیاء کی ہے، اور اس آیت کے بعد جو حصہ ہے، دیکھیں اس آیت کے کل 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ جس میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب خداوند متعال اس آیہ مجیدہ میں آگے بھی ارشاد فرمایا۔ خداوند متعال یہ ارشاد فرماتا ہے، اس آیت کا بعد والا جو حصہ ہے اس میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَنَبْلُكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَنَبْلُكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے، خیر کے ذریعے سے بھی اور شر کے ذریعے سے بھی۔ ایک حصہ یہ ہے، پھر اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ تمہیں ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ یہ 3 حصے میں نے اس طرح آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ پہلا حصہ میں نے عرض کیا کہ اس میں موت کا ذکر ہے، یعنی اعلان ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے کہا کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے، خیر کے ذریعے سے بھی اور شر کے ذریعے سے بھی۔ اس کے بعد پروردگار نے کہا کہ تمہیں ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے۔ یہ 3 چیزیں خداوند متعال نے اس میں بیان کی۔ نمبر 1 پہلا دیکھیں موت کا ذکر ہوا۔ اب نمبر 2 جو بات ہے وہ زندگی کا ذکر ہے۔ اب دیکھیں موت کے بعد خدا نے پھر زندگی کا ذکر کیا، اور زندگی کے ذکر میں کیا کہا کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ خدا کی آزمائش ہوگی۔ اب بالخیر و شر کے ذریعے سے، اب بالخیر و شر کا کیا معنی ہے؟ خود علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ حضرات بھی درود پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ کیونکہ امیر المومنین کا نام آئے گا، جب بھی انشاءاللہ معصوم کا نام آئے گا تو روایت میں بھی ہے کہ درود پڑھا جائے۔ بے شک بے شک۔ اب آئیے، امیر المومنین سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ نے صبح کیسے کی، یعنی جب اردو میں، کیونکہ عربی کے بعض ترجمے ہیں جو اردو میں نہیں ہو سکتے، یعنی ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے صبح کیسے کی، کس طرح آپ کا کیا حال چال ہے، تو امیر المومنین نے فرمایا بالخیر والشر۔ اب دیکھیے ناطق قرآن ہے، خود ہی بتا سکتے ہیں۔ جب سوال پوچھا تو فرمایا مولا اس سے کیا مراد ہے، بالخیر والشر سے کیا مراد ہے؟ اب دیکھیے امیر المومنین نے کیا ارشاد فرمایا۔ امیر المومنین نے کہا بالخیر والشر سے مراد یہ ہے کہ ہم پروردگار عالم بخیر، یعنی تمہاری آزمائش کرے گا، ثروت میں، سلامتی میں، سکون۔ اور شر سے مراد ہے کہ پروردگار تمہاری آزمائش کرے گا فقر کے ساتھ، بیماری میں اور مختلف۔ یعنی دوسری آیت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ انسانی زندگی کے متعلق ہے، اور اس زندگی کے 2 حصے خود
खुद अमीरुल मोमिनीन ने बयान की हैं कि इंसानी जिंदगी दो हिस्सों पर है, या इंसानी जिंदगी राहत में होगी, सुकून में होगी, सरवत में होगी, सलामती के साथ, या इंसानी जिंदगी बीमारी में होगी, मुश्किलात में होगी, फक्र और फाके में होगी। ये दो इंसानी जिंदगी के हिस्से किए हैं। और परवरदिगार ने फरमाया कि अमीर ने फरमाया खुदा इन दो हिस्सों में तुम्हारी आजमाइश करेगा। यानी अब कोई ये ना समझे कि मेरी आजमाइश नहीं, आजमाइश हर इंसान की परवरदिगार आलम करेगा, चाहे वो खैर के जरिए से हो, चाहे वो शर के जरिए से। ये है जिंदगी। फिर परवरदिगार ने देखिए दोबारा मौत का जिक्र किया कि तुम हमारी तरफ पलटाए जाओगे। यानी तीन ये आयत मैंने अर्ज किया कि तीन हिस्सों में, पहले मौत, फिर जिंदगी, और फिर मौत, और फिर बताया कि तुम हमारी तरफ पलटाए जाओगे। अब अज़ीज़ान गिरामी, इंसानी जिंदगी दो हिस्सों पर है। यहाँ से हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इंसानी जिंदगी में देखिए अल्लाह ने इंसान को भेजा दुनिया में, ये जिंदगी है, और अल्लाह ने इंसान को वापस बुलाया, ये मौत है, या पलटाए जाओगे खुदा की तरफ जाओगे, ये मौत है। तो गोया इंसानी जिंदगी में जिंदगी भी है और मौत। इसके दो हिस्से हैं, जैसा मैंने आपके सामने अर्ज किया। अब यहाँ पर इंसानी जिंदगी में क्या क्या मुख्तलिफ पहलू होते हैं, बहुत से पहलू हैं इंसानी जिंदगी के। अमीरुल मोमिनीन की एक रवायत थी जो पहले मकाम पे मैंने कहीं बयान की थी, लेकिन आज यहाँ पर मैं जनाब लुकमान की 8 वसीयतें अपने बेटे को, वहाँ से अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। और जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं। अब जनाब लुकमान ने अपने बेटे को क्या वसीयत की, ये हमारा मौजू आगे बढ़ेगा कि, और देखिए उन्होंने अपने बेटे को क्या वसीयत की। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जनाब लुकमान ने जो अपने बेटे को वसीयत की हैं, उस वसीयतों में 8 वसीयतें मैंने अर्ज जिक्र किया कि 8 वसीयतें हैं। देखें इंशाल्लाह कहाँ तक हम वक्त के दामन में जितनी गुंजाइश होगी हम वहाँ तक अपनी गुफ्तगू को पहुँचाएंगे। 4 वसीयतें शुरू में की हैं और 4 वसीयतें बाद में। अब 4 वसीयतों में जो पहली 2 वसीयतें हैं, जनाब लुकमान ने अपने बेटे से कहा कि 2 चीज़ों को हमेशा भूल जाओ और 2 चीज़ों को हमेशा याद रखो। अब आप देखिए कि हमेशा ये कहा जाता है कि इंसान चीज़ों को याद रखे, हमेशा ये कहा जाता है कि भाई इसे भूलना मत, इसे याद रखना। लेकिन ये कौन सी ऐसी चीज़ें जो इंसान को भूल जानी चाहिए? सवाल तो ये है, क्या वो कौन सी ऐसी, जनाब लुकमान ने अपने बेटे को ऐसी क्या वसीयत की कि जिन 2 वसीयतों में कहा कि बेटा 2 चीज़ों को भूल जाओ और 2 चीज़ों को हमेशा याद रखो। अब सुनिए, ये मैं आपके सामने जो बयान कर रहा हूँ, ये जिंदगी है इंसान, क्योंकि हमारा मौजूद जिंदगी है और जिंदगी में 2 हिस्से होते हैं। खुद अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया। अब इंसानी जिंदगी देखें किन चीज़ों के गिर्द घूम रही है। 2 चीज़ें जनाब लुकमान ने कहा कि बेटा भूल जाओ। वो कौन सी 2 चीज़ें जो भूल जानी है? अब सुनिए, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इंसान अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को फेस करता है, इंसान अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को देखता है। नंबर 1 का बेटा, जब तुम किसी के साथ नेकी करो उसे भूल जाओ। सुभान अल्लाह। आप देखिए कितना आसान है काम, नहीं इतना आसान। यानी जब तुम किसी के साथ अच्छाई करो, नेकी करो, उसे भूल जाओ। अब इंसान अपनी ज़िंदगी में नेकियां करता है, लेकिन क्या चाहता है कि नेकियां याद रहे, नेकी लोगों के सामने लोग मेरी नेकी का जिक्र करें। जब मैं कहीं बैठूं, कहीं मैंने कोई नेक काम किया है, कहीं पर मैंने किसी भी तरह किसी मोमिन की मदद की है, किसी तरह भी उनकी हेल्प की है, किसी तरह भी उनकी मदद की है, बिलाखिर कोई भी नेक काम मैंने अगर अंजाम दिया है, तो मोमिन का क्या चाहता है, या किसी के साथ मैंने अच्छाई की है, किसी के साथ नेकी का काम अंजाम दिया, तो दिल में कम से कम एक मकाम पर ऐसा ख्याल आता है कि यहाँ पर हमारा जिक्र तो होना चाहिए। जनाब लुकमान अपने बेटे से क्या करें, जब किसी के साथ नेकी करो तो इसे भूल जाओ। अब सोचिए, ये एक वसीयत है, एक बाप की अपने बेटे को वसीयत है। जनाब लुकमान की तो बहुत सारी वसीयतें हैं, जिनमें से ये। अब इंसान की जिंदगी इसी के अंदर है। जब इंसान नेकी अंजाम दे, नेकी के कामों को अंजाम दे, तो वो भूल जाए। अच्छा, अब इसका फलसफा क्या होगा वो अल्लाह बेहतर जानता है। उस रवायत में इसका फलसफा नहीं है। मैं एक और चीज बयान करने के बाद फिर बयान करता हूँ। दूसरी चीज क्या है? नंबर 1, जब किसी के साथ नेकी करो तो भूल जाओ। बस ये उसूल आप याद रखें कि नेकी करो तो भूल जाओ। अब उसमें बहुत सारी मिसालें आ सकती हैं, ठीक है। नंबर 2, अब वो कौन सी चीजें जो दूसरी जो भूल जाए? जब कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो उसे भूल जाओ। अब आप देखें, इंसान के साथ जब कोई बुरा काम, कोई खुदा ना खास्ता किसी को धोखा दे देता है, कोई किसी के साथ बुराई करता है, तो जनाब लुकमान ने क्या कहा
جب تم کسی کے ساتھ اچھائی کرو اسے بھول جاؤ, جب کوئی تمہارے ساتھ برا کرے اسے بھول جاؤ, دل میں مت رکھو. اب دیکھیں اس دونوں چیزوں کا فلسفہ کیا ہوگا. شاید ہو سکتا ہے کیونکہ دیگر روایت میں آیا ہے, اس روایت میں نہیں ہے, دیگر روایت میں ہے, اور اہل علم ممبر بھی بیان کرتے ہیں کہ جب انسان کسی کے ساتھ نیکی کرے گا تو انسان اگر اسے یاد رکھے گا تو کیا ہوگا. جب انسان اسے یاد رکھے گا کہ میں نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے اور اسے یاد رکھے گا تو اس سے توقع ہو جائے گی کہ یہ بھی میرے ساتھ نیکی کرے. توقع ہوگی. جب آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے تو آپ کے ذہن میں خود بخود یہ توقع پیدا ہوگی کہ یار میں بھی اس کے ساتھ نیکی, یہ بھی میرے ساتھ نیکی کرے, کیونکہ میں نے بھی اس کے ساتھ نیکی کی ہے, آج نہیں کی, 5 سال پہلے کی تھی, 4 سال پہلے کی تھی, 2 سال پہلے کی تھی. تو شاید فلسفہ یہ ہو جو اہل ممبر نے بھی بیان کیا ہے, بھولنے کا فلسفہ یہ ہو کہ انسان جب کسی سے نیکی کرے بھول جائے تو اس سے پھر اس کو توقع نہیں. اچھا اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خوب توقع تو ہوتا کیا ہے, جب آپ کو کسی کے ساتھ توقع ہے کہ وہ آپ نے اس کے ساتھ اچھائی کی اور اس نے آپ کے ساتھ نہیں کی جو آپ کو توقع تھی, تو ہوتا کیا ہے جب وہ توقع پہ نہیں اترے گا تو آپ کے ذہن میں بدگمانی پیدا ہو جائے گی اور رشتہ جو ہے وہ ٹوٹنے کے قریب ہو جائے گا. تو یہ ہوتا ہے, تبھی کہا جاتا ہے کہ انسان کسی سے توقع نہ کرے, توقع نہ رکھے, انسان اپنی زندگی گزارتا جائے, جو انسان ان کے ساتھ اچھائی کرے. تو پہلا نقطہ جو بہت اہم ہے, آج کے معاشرے میں بھی انسان اپنی زندگی گزارتا ہے, دوسروں کے ساتھ انسان نیکی کرے, دوسروں کے ساتھ انسان بھلائی کرے, اور بعض اوقات تو وہ کام ہے جو انسان اپنے محرومین کے بھی کر سکتا ہے. یعنی انسان کسی کا تو نیکی کرے, کسی کو کھانا کھلائے, اپنے محرومین کے لیے کھانا کھلائے, اس تک پہنچتا ہے. اور ایسا ہے کہ انسان کو ہر روایت میں کہ شب جمعہ روح آتی ہے محرومین کے اپنے گھروں میں, اور وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ ہمارے لیے نیک کاموں کو انجام دیں. خیر میں اپنی گفتگو پر آؤں. تو پہلی چیز یہ کہ انسان نیکی کرے بھول جائے اور توقع نہ رکھے. یہ کیوں توقع نہ رکھے؟ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ توقع پہ جب نہیں اترے گا تو انسان کی شاید بدگمانی پیدا ہو جائے اور رشتہ ٹوٹ جائے. دوسری چیز کا جب تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو اس سے بھول جاؤ. کیوں؟ اس کا فلسفہ بھی شاید یہی ہے کہ انسان کے اگر دل میں ہوگا تو انسان کہیں نہ کہیں کسی مقام پر وہ انتقام اس سے لے سکتا ہے. یا کسی نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے اسے بھول جاؤ. اب آپ کو یاد ہی نہیں کس نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے, تو لہٰذا کیا ہوگا کہ آپ کو یاد نہیں ہوگا. جب یاد نہیں ہوگا تو آپ کے دل میں بدلے کی آگ جو ہے وہ نہیں ہوگی. تو یہ دو چیزیں انسانی زندگی کے اندر ہیں کہ انسان اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں. یہ دو چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, خصوصاً ہر معاشرے میں, ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو کوئی کسی کے ساتھ جو اچھائی کرتا ہے تو اسے پھر وہ یاد رکھتا ہے. اور یہاں پر میں جناب موسیٰ کا وہ جملہ بھی بیان کرتا جاؤں کہ جناب موسیٰ نے, دیکھیے پروردگار نے جناب موسیٰ سے کیا موسیٰ جب ہماری مخلوق تمہارے پاس آئے اور اس سے خطا سرزد ہو جائے. کیا کہا موسیٰ سے؟ جب کوئی ہماری مخلوق میں سے کوئی تمہارے پاس عذر لے کر آئے معافی مانگے تو تم اسے معاف کر دو. کیوں؟ کہا موسیٰ جب تم سے خطا ہوتی ہے تو ہم بھی تمہیں معاف کرتے ہیں. دیکھیے نا, ایک دوسرے کو معاف. کہا موسیٰ ہماری مخلوق میں سے کوئی تمہارے پاس آئے, اس سے خطا سرزد ہو جائے, تم سے عذر معافی مانگے تو تم اسے معاف کر دو. کیوں موسیٰ؟ اس لیے کہ جب تم سے بھی جب خطا سرزد ہوتی ہے تو ہم بھی تمہیں معاف کر دیتے. اب دوسری چیز دیکھیے جو ہمارے موضوع سے مربوط ہے, یہ بھی مربوط تھی. دوسری چیز کیا مربوط ہے؟ موسیٰ جب کسی پر احسان کرو تو اسے مت جتلاؤ. یہی نیکی کرنا, کسی کے ساتھ احسان کرنا نا, نیکی کرنا. موسیٰ جب تم کسی کے ساتھ نیکی کرو, جب کسی پہ احسان کرو تو اسے مت جتلاؤ. کیوں؟ خدا کہتا ہے موسیٰ جب ہم تمہارے پر احسان کرتے ہیں تو کیا ہم جتلاتے ہیں تمہیں؟ دیکھیے خدا کس سے کہہ رہا ہے؟ سبحان اللہ. خدا اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ جب احسان کرو تو مت جتلاؤ. یہ دیکھیے یہی چیز ہے, جب کسی کے ساتھ ہم نیکی کریں. آج معاشرے میں کیا ہوتا ہے, آپ کو میں مثال دوں. آج معاشرے کی میں آپ کے سامنے ایک مثال دے دوں. آپ نے کسی کی مثال کے طور پہ اسکول کی فیس, مثال کے طور پہ اس طرح کوئی تھا طالب علم ایسا ضرورت مند تھا, اب وہ آپ کے سامنے کبھی آ جائے اور آپ کو اس سے کام گئے, اگر وہ بات نہ مانے تو آپ کیا کہتے ہیں فوراً؟ ہماری یہاں ہے کہ تمہیں کیا پتا تم پہ نیکیاں کس نے کی, ہم نے اتنی تم پہ نیکیاں کی ہیں. اب پھر انسان احسان جتلانے لگتا ہے. خدا کہتا ہے موسیٰ یہ کام مت کرو, کسی پہ احسان مت جتلاؤ. یہی ہے کہ انسان نیکی کر کے جب بھول جائے گا تو انسان کو یہ یاد نہیں رہے گا میں نے کس کے ساتھ کتنی نیکیاں کی ہیں, کس کی میں نے کہاں پر ہیلپ کی ہے, کس کی میں نے کہاں پر مدد کی ہے.
اللہ کا بندہ ہے، خدا کا حکم آیا، ہم نے اس پہ عمل کیا اور اللہ نے، اب انسان اس کو بھول گیا۔ دیکھیے یہ ہے کہ دو وصیتیں جناب موسیٰ، دو وصیتیں جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے، ایک کی بیٹا نیکی کرو بھول جاؤ، ایسا کسی کے اوپر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے اس سے بھول جاؤ۔ یہ دو چیزیں ایسی جو انسان کو بھولنے والی ہیں۔ آئیے وہ دو چیزیں جسے یاد رکھنا، جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ 4 وصیتیں کی اور کہا کہ دیکھو بیٹا دو چیزیں جسے بھول جاؤ۔ اب آئیے وہ دو چیزیں جس سے کہا کہ یاد رکھو، وہ دو کیا چیزیں ہیں؟ کہا ایک خدا کو یاد رکھو، واہ، اور ایک موت کو یاد رکھو۔ آپ دیکھیں خدا اور موت، اس سے آپ کو یاد رکھنا ہے۔ خدا کو یاد رکھو۔ کس کو یاد رکھنا ہے؟ ساری زندگی انسان خدا کو یاد رکھے۔ عزیزان گرامی، یہ سبحان اللہ۔ آج اگر ہم اپنے دور میں دیکھیں کہ انسان سب کچھ کرتا ہے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، پیرنٹس کے لیے، دوستوں کے لیے، اگر آپ دیکھیں اگر کوئی انسان نہیں کرتا تو شاید خدا کے لیے، یا یوں کہہ لیجیے کہ شاید وہ اپنے لیے بھی نہیں کرتا کوئی کام۔ کیونکہ دیکھیے روایت میں ہے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو 3 چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں: اولاد، مال اور امن۔ یہ 3 چیزیں انسان کی زندگی کے لیے بہت اہم ہیں۔ اور اولاد میں مختصر کر رہا ہوں، باقی چیزیں بیان کرنی ہے، یعنی بیچ میں نے ٹکڑا بیان کر دیا کہ دیکھیے انسان اللہ کے لیے کرے گا کام، اللہ کو یاد رکھو۔ جب انسان اللہ کو یاد رکھے گا تو پھر اس کے لیے ہر چیز آسان ہو جائے گی۔ اللہ کو یاد رکھو۔ اب ایک سوال، یہ ممکن ہے آپ کے مولانا یہ تو بہت چھوٹا جملہ، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو کیسے یاد رکھیں؟ ایک سوال ہے کہ اللہ کو کیسے یاد رکھیں۔ آئیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کئی مثالیں اس کی ہیں لیکن آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ کو یاد رکھنے کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ لوگ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب داؤد نے پروردگار سے سوال کیا کہ خداوند جنت میں میرا پڑوسی کون ہے؟ اور جناب موسیٰ نے بھی کیا ہے، اور بھی انبیاء کے واقعات ملتے ہیں تاریخ میں کہ جب انہوں نے یہ سوال کیا پروردگار جنت میں میرا پڑوسی کون ہے، تو پروردگار عالم نے جناب داؤد سے کہا کہ شہر سے باہر جاؤ، جو شخص تمہیں پہلا نظر آئے گا وہ جنت میں تمہارا پڑوسی، جو شخص بھی تمہیں پہلا نظر آئے وہ جنت میں تمہارا پڑوسی ہوگا۔ جناب داؤد شہر سے باہر نکلے، کیا دیکھا؟ جناب متا، جناب یونس کے والد، جناب متا ہیں، جناب یونس کے والد ہیں جناب متا۔ کیا دیکھا کہ سر پر انہوں نے لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور کوئی گاہک آیا، اسے لکڑیوں کو بیچا، فروخت کیا، اس کے بعد وہ واپس آ رہے۔ یہ جناب داؤد نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر ان سے کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ کیوں کہ دیکھنا چاہتے تھے وہ کون سا عمل ہے جو جنت میں ان کو میرا پڑوسی بنا رہا ہے۔ دیکھیے نبی کا جنت میں پڑوسی کا کون سا عمل ہے جو انبیاء کا پڑوسی بناتا ہے۔ اب جناب متا نے کہا کہ جناب یونس کے والد متا نے کہا آپ نبی خدا ہیں، آپ میرے مہمان بن سکتے ہیں، اور یہ کہہ کر وہ انہیں گھر لے کر آئے، اور جب راستے میں جو رقم انہیں ملی تھی اس سے انہوں نے آٹا گندم خریدا، اور اس کے بعد گھر آ گئے۔ گھر پہ بیٹھنے کے بعد گفتگو کے بعد جب کھانا لگا اور وہ گندم جو لے کر آئے تھے اس کی روٹیاں جب سامنے آئیں بن کر، تو وہ اب جب کھانا کھاتے جاتے ہیں تو روتے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں سے ہماری گفتگو، جو میں نے کہا نا خدا کو کیسے یاد کرنا ہے، یہاں پہ ہماری گفتگو ہے کہ کیسے یاد کرنا ہے۔ آئیے، آپ ممکن ہے کوئی مومن سوال کرے کہ مولانا اللہ کو کیسے یاد کریں؟ اب میں نے آپ کے سامنے جو مثال پیش کی وہ یہ مثال پیش کی، اس طرح اللہ کو یاد کرنا ہے ساری زندگی اس طرح۔ یہ ایک مثال ہے صرف، کہا کہ درود پڑھے محمد آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اب کہا جناب داؤد نے جب روٹیاں بن کر آئیں تو ایک لقمہ لیا اور روتے جاتے ہیں، اور کیا کہتے جاتے ہیں، کھاتے جاتے ہیں، کیا کہتے جاتے ہیں؟ پروردگارا تو نے ہی مجھے خلق کیا، پروردگارا تو نے ہی مجھے طاقت دی کہ میں نے لکڑیاں کاٹی، پروردگارا تو نے ہی ان لکڑیوں کو خلق کیا جسے میں نے کاٹا، پروردگارا تو نے ہی طاقت دی تو میں نے لکڑیوں کو اٹھایا، خداوندہ پروردگارا تو نے وہ گاہک کو بھیجا تو میں نے اس کیا لکڑیوں بات کو ہے، کیا بات ہے، پروردگارا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروردگارا تو نے یہ گندم اگایا، تو نے اس گندم کو خلق کیا تو جس کی یہ روٹیاں بن کے میرے سامنے آئی، اور سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔
اب آپ دیکھیے واقعہ بہت ہی مختصر ہے لیکن کتنا کیا پیغام دیا ہے اس واقعے نے کہ اب ممکن ہے روایت میں تو جملہ ہے جناب لقمان نے کہا اللہ کو یاد کرو، میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا اللہ کو یاد کرو، تو کیسے یاد کرنا ہے؟ سوال یہ کہ یاد کیسے کرنا ہے؟ اس طرح یاد کرنا ہے اللہ کو کہ اللہ کو انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے میں لے کر آئے گا، کبھی یہ نہ کہ کام میں نے کیا۔ آپ دیکھیں مثال میں آپ کو دوں، اکثر ہمارے یہاں سننے میں آتے اس لیے مثال دے رہا ہوں تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ خداوند متعال سب کو زیارت نصیب کرے۔ آمین۔ جب کسی مومن سے پوچھے تو آپ کیا کہتے ہیں کتنی دفعہ گئے؟ کہ 12 دفعہ گئے، 15 دفعہ گئے۔ نہیں اچھی بات ہے مولانا، آپ تو اس جملے میں اگر یہ کہیں کہ بھائی مولانا نے بلایا تھا ہم چلے جاتے ہیں، یہ انکساری کا جملہ، انکساری کا جملہ ہونا چاہیے۔ تو اجزانی کرامی، اب اس جملے میں یہ جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، انسان زندگی میں کیا ہے، خداوندہ تو نے مجھے خلق کیا ہے، تو مجھے روزی دیتا ہے، تو مجھے طاقت دیتا ہے، یہ گھر میں نے بنایا نہیں ہے۔ اب اور مثال دوں، گھر کی اچھی بات یہ ہے تو یہاں پہ گھر، کاروبار اور بزنس کی میں ایک مثال دے دوں۔ آپ دیکھیے اکثر لوگ آپ کو کہتے ہیں ملیں گے، ہمیں تو ملے ہیں، تبھی تو میں مثال دے رہا ہوں کہ کہتے ہیں مولانا 20 سال کی محنت کے بعد ہم نے یہ کاروبار کھڑا کیا، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بالکل بالکل، بے شک بالکل۔ آپ دیکھیں کہتے ہیں مولانا 20 سال کے بعد ہم نے اتنا پیسہ جمع کیا، آج یہ گھر بہت بڑا گھر تھا ڈیفینس میں، کہیں پر بھی کسی ایسے مقام پر جہاں پر بھی مثال کے طور پہ وہاں پہ یا باہر دنیا میں کہیں سیٹ ہوئے تو کہتے ہیں مولانا 20 سال لگ گئے ہم کو باہر سیٹ ہونے میں۔ کہیں پر خدا نہیں آتا، یہ نہیں کہتے۔ کہنا کیا چاہیے؟ یہ کہنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں جو طاقت دی، ہم نے اس سے اس طاقت کے ذریعے سے محنت کر کر ہم اس مقام تک پہنچے۔ واہ واہ واہ، بے شک یہ بے شک، جملہ اصل ہونا چاہیے، اصل یہ جملہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں طاقت دی تو ہم یہاں تک پہنچے، بے اللہ شک نے ایسا ہی ہے۔ ہمیں واہ واہ، قوت دی تو ہم یہاں تک پہنچے۔ اللہ اگر ہمیں طاقت نہ دیتا ہم کیا کرتے؟ اب میں آپ دیکھیے طاقت کی مثال آئی تو اور ایک مثال دیتا چلوں۔ اب دیکھیے اللہ کی گفتگو آ رہی ہے تو میں ایک مثال دے دوں، اور وہ بھی ہمارے موضوع سے ہی ہے۔ جناب عیسیٰ کی ملاقات ہوئی کس سے؟ شیطان سے۔ ہم یہ ہے کہ ملاقات ہے شیطان سے، گفتگو ہے۔ میں صرف ایک دو سوالات کا جواب دے دیتا ہوں ضمنی طور پہ۔ دیکھیں اللہ کی بات آئی تو مثال ایک مثال اور لے لیجیے آپ۔ جناب عیسیٰ سے شیطان کی ملاقات ہوئی تو شیطان نے کیا کہا جناب عیسیٰ سے؟ کہنے لگا کہ آپ بہت عزت والے ہیں۔ شیطان نے پوچھا وہ کیوں، کیا عزت ہے میری؟ عزت کی کیا، میں عزت والا ہوں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میری عزت کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے کہ آپ جو ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اچھا یہ فضیلت ہے جناب عیسیٰ کی؟ جناب عیسیٰ کو کہنا چاہیے تھا نا، ہاں مجھ جیسا دنیا میں کون ہے، اللہ نے کسی کو فضیلت نہیں بخشی۔ انسان جیسے ہمارے یہاں تھوڑا سا اگر ہو جاتا ہے غرور تکبر آتا نہیں۔ جناب عیسیٰ نے کیا کہا؟ اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا فضیلت ہے، کہا تو پھر تو مجھ سے زیادہ فضیلت والے تو جناب آدم ہیں، وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ فوراً کیا جواب کیا دیا؟ بات ہے، کہا اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا اگر یہ فضیلت ہے تو آدم تو مجھ سے زیادہ فضیلت ہے، ان کے تو ماں باپ بھی نہیں ہے، تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تو فضیلت ان کے زیادہ ہوئی۔ اب اس کیا طرح بات ہے، واہ دیکھیں واہ 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 واہ، دیکھا شیطان کو سبحان کیسے اللہ رد سبحان کیا، اللہ۔ کیسے شیطان کو رد کیا۔ دوسرا سب حملہ پھر شیطان نے کیا، کہنے لگا کہ آپ بہت عظمت والے ہیں، آپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ پوچھا وہ کیوں؟ کہا آپ گہوارے میں تھے تو آپ نے گفتگو کی۔ اب یہ بھی فضیلت ہے جناب عیسیٰ کی، 3 دن کے تھے گہوارے میں اور گفتگو کی۔ تو جناب عیسیٰ نے اس سے فخر نہیں کیا بلکہ شیطان سے کیا کہا اس میں میں نے کون سا کمال کر دیا، کون سی فضیلت میری؟ کہ اللہ نے مجھے زبان دی تو میں نے گفتگو کی، اللہ مجھے زبان نہ دیتا میں گفتگو نہ کرتا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، آپ سمجھے؟ واہ واہ اب واہ یہاں واہ پر واہ، سبحان اللہ دیکھیے سبحان یہاں پر بھی اللہ۔ وہی جواب ملا کہ انسان کے پاس جو فضیلتیں آئیں، پھر شیطان نے تیسری بات کہی، تیسری بات بھی کہتے چلو، کہا کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، یہ بھی آپ کی عظمت ہے، مقام ہے، آپ کو اللہ نے عزت دی۔ تو کیا کہا میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے، اگر اللہ کا اذن نہ ہوتا تو مردوں کو زندہ بھی نہیں کرتا۔ بے شک، واہ 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 واہ، سبحان آپ اللہ دیکھ رہے سبحان ہیں اللہ۔ کہ اب کوئی مومن کیا یہ بات، سوال کرے کہ اللہ کو یاد رکھنا ہے تو کیسے یاد رکھنا ہے؟ یہ ان کی مثال ہے، انبیاء کی زندگی کے حالات اگر ہم دیکھیں تو اس طرح اللہ کو یاد رکھنا ہے، ساری زندگی اللہ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ انسان تصور کرے کہ پروردگار تو نے جو کچھ دیا وہ تیرا ہے، کبھی یہ کیا خیال بات، نہ کرے یہ میرا ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی یہ خیال بے نہ شک کرے یہ ایسے ہی میں ہے۔ نے یہ گھر بنایا، بزنس کو بڑا کیا، جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے، آپ تصور کریں
کہ آپ کبھی تصور کریں کہ انسان کے پاس جو باڈی ہے، جو اللہ نے انسان کو جسم دیا ہے، یہ باڈی دی ہے، اس باڈی میں کتنے اعضاء ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، انسان تصور کرے کہ یہ اللہ نے انسان کو دیے ہیں اور انسان نے کیا اس کا حق ادا کیا، یا یہ سوچے کہ یہ میں نے بڑی محنت سے لیے ہیں، یہ بڑی زحمتوں سے لیے ہیں؟ کبھی ایسا نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہماری جو گفتگو یہاں پر آ کر جو ہم نے آپ کے سامنے 2 مثالیں پیش کی کہ اللہ کو یاد رکھنا ہے، تو ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ کیسے یاد رکھنا ہے، تو میں نے 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی، 2 نبیوں کی مثالیں پیش کی کہ دیکھیے جناب داؤد کہ جنت میں انسان اگر پڑوسی بنتا ہے تو کیسے بنتا ہے پڑوسی؟ اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ کیسے یاد رکھتا ہے؟ زندگی کے ہر لمحے میں یاد رکھتا ہے کہ یہ اللہ ہے جس نے مجھے زندگی دی ہے، یہ اللہ ہے جو مجھے موت دے گا، یہ اللہ ہے جو مجھے کاروبار کرا رہا ہے، یہ اللہ ہے جو مجھے بزنس کرا رہا ہے، یہ اللہ ہے جو مجھے نوکری کروا رہا ہے، یہ اللہ ہے کہ جس نے مجھے بیوی اور بچے دیے، یہ اللہ ہے کہ جس نے میری زندگی کو یہاں تک پہنچایا۔ اگر آزمائش ہے تب بھی اللہ کے لیے۔ اب آئیے ایک آزمائش کا واقعہ بھی سنا دوں تاکہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ ہو جائیں۔ جناب عیسیٰ کا پھر ذکر آئے گا۔ جناب عیسیٰ نے پروردگار سے سوال پوچھا، خداوندہ تو اپنے محبوب بندے سے، میرا محبوب مخلوق سے میرا تعارف کرا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تیری محبوب مخلوق کون۔ اب دیکھیے خدا سے تقاضا کہ جناب عیسیٰ نے، وہ بھی بندے ہیں، نبی ہیں، کا پروردگار میں چاہتا ہوں کہ تیری محبوب مخلوق سے دیکھنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ خدا نے کہا فلاں مقام پہ جاؤ، جا کے فلاں مقام پہ جاؤ، تمہیں میرا محبوب تمہیں وہاں ملے گا۔ جب جناب عیسیٰ گئے تو کیا دیکھا؟ اب آپ سوچیں یہ روایت جب کوئی عالم یا کوئی مولانا کوئی طالب علم پیش کرا ہوگا تو انسان کے ذہن میں کیا آئے گا؟ بلاخر بہت ساری چیزیں آئیں گی نا، کون ہوگا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ کیا دیکھا جناب عیسیٰ نے؟ دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو نہ دیکھ سکتی ہے نہ چل سکتی ہے، اس کے ہاتھ پہ بھی شل ہیں یعنی کام نہیں کر سکتے، مفلوج ہے، اور خدا کا شکر ادا کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے، دیکھ نہیں سبحان سکتی، اللہ، سبحان چل نہیں اللہ، سکتی، ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے، اور کہہ رہی پروردگارہ تیرا شکر ہے۔ جناب عیسیٰ نے دیکھا، جناب عیسیٰ نے سلام کیا۔ جب جناب عیسیٰ نے سلام کیا تو اس خاتون نے کیا کہا؟ علیک السلام، اے نبی آپ پہ بھی میرا سلام ہو، اور روح اللہ کر کے پکارا۔ کیا کہا؟ اے نبی، اے اللہ کے نبی روح اللہ آپ پہ میرا سلام ہو۔ جب جواب دیا، نام لے کے جواب دیا، تو جناب عیسیٰ کو تھوڑا سا تعجب تو ہوا کہ یہ دیکھ سکتی نہیں ہے، مجھے جانتی تو نہیں ہے، نہ مجھے دیکھ سکتی ہے، میری پہلی ملاقات ہے، تو مجھے کیسے اس نے کہا کہ میں خدا کا نبی ہوں؟ یہ کیسے اس نے کہہ دیا کہ میں خدا کا نبی ہوں؟ جناب عیسیٰ نے سوال پوچھ لیا، جناب عیسیٰ نے سوال پوچھ لیا کہ جب تو دیکھ نہیں سکتی تو تجھے کیا معلوم کہ میں عیسیٰ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، تجھے کیسے معلوم؟ اب جواب اس کو کیا جواب دیا؟ اس نے کہا جو خدا آپ کو میرے پاس بھیج سکتا ہے وہ خدا مجھے بتا نہیں سکتا کہ آنے والا کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ۔ اب دیکھیں یہ ہے دیکھیے سبحان اللہ قبلہ، جب انسان اس مقام تک پہنچتا ہے، بعد اوقات لوگ کہتے ہیں نا مولانا یہ کمال تک کیسے پہنچ گیا؟ مولانا یہ ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ انسان کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ انسان کمال تک پہنچتا ہے، کیسے پہنچتا ہے؟ آئیے اس واقعے کو تو میں پورا کر دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ انسان کی زندگی آزمائش ہے۔ بسم اللہ۔ اب جناب عیسیٰ نے کیا کہا؟ جناب عیسیٰ نے کہا تو دیکھ سکتی نہیں ہے، تو چل سکتی نہیں ہے، تیرے ہاتھ پیر کام کرتے نہیں ہے، تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی۔ دیکھیے اس نے کیا کہا اللہ نے 3 چیزیں مجھے عطا کی، سنیے گا، بسم اللہ، 3 چیزیں اللہ نے مجھے عطا کی ہیں۔ کہ اللہ نے مجھے زبان دی ہے جس سے میں اس کا ذکر کرتی ہوں، واہ واہ۔ اللہ نے مجھے ایسا بدن دیا ہے، ایسا بدن دیا ہے کہ میں اس کی مصیبتوں پہ صبر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری چیز کہا کہ اللہ نے مجھے ایسا قلب دیا ہے جس میں اس کی معرفت ہے۔ اب دیکھیے عزیزان گرامی، بات ہماری اللہ پر بھی آ کے رکی ہے کہ یہ ہے انسانی زندگی۔ سبحان اللہ۔ انسان پروردگار عالم کو ساری زندگی یاد رکھے، اور یہ آزمائش ہے کہ دیکھیں چھوٹی سی یہ آزمائش ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ ہمارے نگاہ میں کہ ہم دیکھ نہ سکیں، کوئی بھی دنیا میں چھوٹی پریشانی آتی ہے، خدا نہ خاصہ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کو ہم بھی نظر آتے، انسان بعض اوقات ایسی باتیں کہہ دیتا ہے، لیکن بہت سی جو مقامات پہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں انسان کے پاس آتی ہیں، لیکن انسان اگر صبر و تحمل کرے تو وہ اس کی بات میں کچھ نہ کچھ شاید سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ نے شاید میرے لیے
بہتر کیا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اعزائے گرامی بس میں اپنی بات کو مکمل کروں تک پورے 30 منٹ ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ پورے 30 منٹ قریباً ہو چکے ہیں. بات کو میں مکمل ماشاءاللہ کروں. جزاک اللہ قبلہ سلامت رہیے. اب روایت کو بھی میں بس جلدی مکمل کر دوں, باقی چیزیں چھوڑ دیتا ہوں کہ اس روایت کو صرف میں مکمل کروں کہ میری گفتگو شروع میں یہاں تک پہنچی کہ 2 چیزوں کو فراموش کرو, 2 چیزوں کو یاد رکھو. 2 چیزیں جو تمہیں بھول جانی ہے وہ ہے کہ کسی کے ساتھ جب تم کسی کے ساتھ تمہارے ساتھ جب کوئی نیکی کرے اسے بھول جاؤ, اور جب کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے اس سے بھول جاؤ. یہ 2 چیزیں جو انسان کو بھولنی ہے, 2 چیزیں جو انسان کو یاد رکھنی ہے. ایک خدا ہے جہاں پر ہماری گفتگو آ کے رکی تھی کہ انسان ہے کہ جو دیکھیے اب میں بہت ہی مختصر جملوں میں یہاں پہ بتا دوں کہ بس انسان یہ پیغام دے دوں. آج کی مجلس کا پیغام یہی ہے کہ انسان اللہ کو یاد رکھے. میں نے آپ کے سامنے 2-3 مثالیں پیش کی کہ کس طرح یاد رکھنا ہے تاکہ کوئی سوال نہ کرے کہ مولانا کیسے یاد رکھنا ہے. بس اپنی زندگی میں ہر لمحے یہ کہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ نے دیا ہے اور میں اللہ کے لیے انسان عمل انجام دے, اور عمل انجام دے وہ اللہ کے لیے دے, اخلاص کے ساتھ انجام دے. یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت, اللہم صلی علی محمد جس میں امیر المومنین فرماتے ہیں, میں روایت کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ روز قیامت میں اگر کوئی شخص اللہ کی خدمت میں جب پہنچے گا اور وہ جب وہ اپنے عمل کا جب اجر و ثواب پاداش مانگے گا تو پروردگار آواز آئے گی کہ بھائی تم نے دنیا میں لوگوں کے لیے کیا تھا, ریاکاری کے لیے کیا تھا, تو اللہ سے تمہارا پھر اجر و ثواب تمہیں اس کا نہیں ملے گا. اس لیے جب تم نے دنیا میں اللہ کے لیے کیا ہی نہیں تھا تو تمہیں اللہ اس کا اجر کیوں دے گا. تو لہٰذا انسان اپنی زندگی میں جو کام کرے وہ اللہ کے لیے, اور کیسے اللہ کو یاد رکھنا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے مثال بیان کر دی. اور آئیے آخری چیز جو اس روایت کا جو 2 چیزیں جو انسان کو یاد رکھنی ہے, ایک خدا ہے اور ایک موت. کہا جاتا ہے کہ اپنی موت کو انسان ہر وقت یاد رکھے. دیکھیے یہاں پر جب بھی انسان اپنی موت کو یاد رکھے گا, تو آپ دیکھیے گا کہ کبھی بھی وہ غلط کام انجام نہیں دے گا. کیوں؟ تو وہ اس چیز کو سمجھے گا کہ مجھے اس کا حساب دینا ہے پروردگار عالم. آج دنیا کے اندر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں خدا نخواستہ اتنے مسائل ہیں, صلہ رحمی نہیں, قطع رحمی ہے, صلہ رحمی نہیں ہے, ان کے اپنے مسائل ہیں. اس کے علاوہ انسان خدا نخواستہ جو گناہ انجام دیتا ہے, خدا نخواستہ انسان جو برے کاموں کا انجام دیتا ہے, انسان خدا نخواستہ جو برے کام, اس سے کہ انسان حساب کتاب کو بھول گیا ہے, دنیا کو آخرت کو بھول گیا ہے, انسان خدا کو بھول گیا ہے. اس لیے جن چیزوں کو بھولنا چاہیے وہ انہیں نہیں بھولا, اور جنہیں یاد رکھنا چاہیے انہیں بھول گیا, الٹا کر دیا. اللہ اکبر. روایت میں کہ نیکی کرو, جناب لقمان نے نیکی کرو بھول جاؤ, اسے ہم یاد رکھتے ہیں. اور موت جسے یاد رکھنا ہے اسے ہم بھول جاتے ہیں. خدا جسے یاد رکھنا ہے اسے ہم بھول جاتے ہیں. تو دیکھیے جسے ان چیزوں کو ہمیں یاد رکھنا ہے ان میں سے ایک موت ہے, اور موت بہترین نصیحت ہے. روایت میں کہ بہترین نصیحت موت بہترین نصیحت ہے. اب انسان اپنی زندگی میں اگر موت کو یاد رکھے اور اللہ کو یاد رکھے, پھر آپ دیکھیے اس کی زندگی کس طرح کی گزرے گی. اسی طرح گزرے گی جس طرح ائمہ علیہ السلام نے بیان کیا کہ اپنی موت کو یاد رکھو. مقام پہ یاد رکھا کہ انسان اپنی موت کو یاد رکھو. اور دعا جو قبول نہیں ہوتی ان کے 10 اسباب ہیں. ان 10 اسباب میں ایک سبب کیا ہے؟ ان اسباب میں ایک سبب یہ ہے, روایت میں ہے 10 سبب ہیں, ان میں ایک سبب یہ ہے, پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم نے اپنے مردوں کو تو دفن کیا لیکن اس سے عبرت حاصل نہیں کی. تم نے اپنے مردوں کو تو دفن کیا جا کے, لیکن تم نے اس سے عبرت حاصل نہیں کی. تو عزیزان گرامی جو چیزیں یاد رکھنی ہیں وہ خدا ہے اور موت. اب میں جلدی اس روایت کو جو میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ 8 نصیحتیں تھی جناب لقمان کی, ٹھیک ہے, 4 میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اور میں اب جلدی 4 صرف اور صرف ان میں مثال نہیں دوں گا, ٹائم بہت ہو جائے گا. صرف آپ کے سامنے روایت کو مکمل کرنے کے لیے اور آج کی مجلس کو بھی اختتام کی مراحل میں لانے کے لیے میں وہ 4 چیزیں اور بیان کر رہا ہوں, تاکہ انشاءاللہ اس مجلس کا ثواب جس مرحومین کے لیے رکھا گیا ہے پروردگار اس مرحومین کو اور دیگر مرحومین کو اس مجلس کا ثواب ملے. جن کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں گے, بعد میں پڑھیں گے کہ پروردگار سے دعا ہے خداوندہ ان مرحومین کے لیے مجلس رکھیے, ان کے درجات کو بلند فرما, اپنی رحمت سے ان کی قبروں پہ نازل فرما, اس کے گناہوں کو بخش دے. اس کے بعد اس روایت کو میں مکمل کرتا ہوں. 4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. وہ 4 چیزیں جو شروع میں, اب آئیے وہ 4 چیزیں میں بیان کرتا ہوں کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا 4 چیزوں کی حفاظت کرو.
دیکھیے انسان کو حفاظت کن 4 چیزوں کی کرنی ہے. نمبر 1 نگاہ. جناب لقمان کہتے ہیں اپنی نگاہ کی حفاظت کرو. جب آپ کسی ہمسائے کے گھروں جب کسی دوسروں کے گھروں میں جاؤ, ہمسائے کے گھروں میں جاؤ, تو انسان اپنی نگاہ کی حفاظت کرے. دیکھیے نگاہ میں عبرت ہوتی چاہیے. بہت ساری چیزیں نگاہ کے متعلق ہیں, آنکھوں کے متعلق ہیں کہ انسان پروردگار عالم اسی آنکھوں کے ذریعے اللہ نے انسان کو آنکھ دی ہے, تو انسان خدا اس آنکھ کے متعلق بھی پوچھے گا. خدا نخواستہ اگر گناہ کیا ہے تو اس کا جواب دینا پڑے گا. اگر کوئی ایسی چیز جو اسلام میں منع تھی, خدا نے حکم دیا کہ مت دیکھو, اور انسان نے دیکھی ہے, تو اس کا جواب دینا پڑے گا. نمبر 1 انسان اپنی نگاہ کی حفاظت کرے. نمبر 2 زبان. جناب لقمان کہتے ہیں اپنے بیٹے کے زبان کی حفاظت کرے. دیکھیے جب انسان کسی سے گفتگو کرتا ہے, کہ جب تم کسی سے گفتگو کرو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ زبان سے وہ چیزیں ادا ہو جائیں کہ جو ادا نہیں ہونی چاہیے تھی. میں یہاں پر صرف ایک جملہ بیان کر رہا ہوں, اس کے بعد والی جو چیز وہ بھی میرے موضوع سے متعلق ہے. امیر المومنین کی ایک روایت ہے, انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے. امیر فرماتے ہیں 6 چیزیں انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں. ان 6 چیزوں میں 2 چیزیں امیر نے فرمایا, 2 چیزیں چھوٹی ہیں, ایک زبان ہے اور ایک دل ہے. جو اگلی گفتگو کا اگلا جملہ یہی ہے کہ انسان اپنے دل کی حفاظت کرے گا. جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو, اپنے قلب کی حفاظت کرو. صحیح, واہ واہ. یعنی 4 چیزیں میں سے میں نے ایک چیز بیان کی, نگاہ, انسان نگاہ کی حفاظت کرے. 2 زبان کی حفاظت کرے. نمبر 3 اپنے قلب کی حفاظت کرے. دیکھیے یہ قلب بہت, ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اس خاتون کا جملہ جو بہت جلدی سے میں نے بیان کر دیا. اس نے کہا اللہ نے 3 چیزیں عطا کی ہیں. اس میں دیکھیں آنکھیں, اس میں کہا خدا نے مجھے ایسا قلب, ایسی زبان دی ہے. خدا نے مجھے جو ہے زبان دی ہے, ایسا بدن دیا ہے, اور کیا کہا ایسا قلب دیا ہے کہ جس میں تیری معرفت ہے. یہ قلب وہ ہے کہ جس میں انسان پروردگار کی معرفت کو رکھتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہاں پر بھی یہ یہاں پہ جناب لقمان نے بھی یہ کہا 4 چیزوں کی حفاظت کرو. اپنی نگاہ کی حفاظت کرو, اپنی زبان کی حفاظت کرو, اور اپنے دل کی حفاظت کرو. جب نماز پڑھو تو اپنے قلب کی حفاظت کرو. اور آخری جملہ جناب لقمان نے فرمایا اپنے شکم کی حفاظت کرو. آخری اپنے شکم کیا, جب کبھی دسترخوان پہ بیٹھو تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے دسترخوان میں ایسا نہ ہو کہ کوئی حرام چیز تمہارے شکم میں چلی جائے. انسان اپنے شکم کی حفاظت کرے. اور دیکھیے جب انسان کے شکم میں حرام ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, جب حرام ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, جب انسان کے جسم میں حرام ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, پھر معصوم کی نصیحت بھی قبول نہیں ہوتی. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں کیا کہا تھا کہ میری نصیحت اس لیے تم پہ اثر نہیں کری, تمہارے شکم میں حرام موجود ہے. عزیزان گرامی, یہ ہے کہ اگر انسان خدا نخواستہ اگر حرام کام کو انجام دے دے, حرام کھا لے, تو معصوم کی نصیحت بھی اثر نہیں کرتا. اور وہ میرا مولا حسین کربلا کے میدان تن ہوتا نہ تھا. وہ حسین جو مدینے سے کس طرح چلا ہے, اماں فاطمہ کی قبر پر آئے, میرا مولا آیا کہ اماں تمہارا حسین رخصت ہو رہا ہے, اماں تمہارا حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے. اس کے بعد نانا کی قبر پر آئے, بھیا حسن کی قبر پر آئے. اس طرح سے میرے مولا نے مدینے سے ودا لیا. 2 رخصتی امام حسین کی ہے, ایک مدینے سے ہے اور ایک کربلا میں خیمے سے جب آخری رخصت کے لیے آئے. جب میرا مولا آخری رخصت کے لیے آیا, تمام بیویوں سے جب رخصت ہو لیا, ہونے کے بعد میرا مولا ایک مرتبہ فضا کو بلا. فضا کو بلانے کے بعد کہتا ہے فضا جاؤ, جا کر میرا وہ لباس لے آؤ جو صندوق میں رکھا ہے, وہ لباس لاؤ. لیکن دیکھو زینب کو پتہ نہ چلے, زینب کو اطلاع نہ ہو. ایک مرتبہ فضا جاتی ہیں, جانے کے بعد وہ لباس لے کر آتی ہیں. لیکن جناب زینب سے ملاقات ہوئی. جناب زینب نے ایک مرتبہ دیکھا فضا کہاں جا رہی ہو, آقا نے خدمت کے لیے بلایا ہے, کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. شہزادی کو کیا جواب نے فضا ایک مرتبہ کہا آقا نے یہ لباس منگوایا ہے. جناب زینب نے جب یہ لباس دیکھا, عزیزان گرامی, جب یہ لباس دیکھا, ایک مرتبہ کہنے لگی یہ حسین کا لباس نہیں ہے, یہ حسین کا کفن ہے. یہ وہ کرتا ہے جو مدینے میں میری ماں فاطمہ زہرا سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی. میں نے پوچھا اماں
अम्मा इसे सीखती जाती हो और क्यों रोती जाती हो? कहा अम्मा ने फरमाया था उस वक्त कि ज़ैनब ये कुर्ता है, ये वो लिबास है, जब मेरा बेटा इस दुनिया से रुखसत होगा, जब उसका सर तन से जुदा होगा, उस वक्त हाय 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 तन पर होगा। अरबाब हाय हाय अज़ा मेरा मौला एक मर्तबा जब आखिरी रुखसत के लिए आया, आने के बाद एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब से कहा, बहन अपने एक मर्तबा अपने बाजुओं से जरा ये चादर को हटाना, अपने बाजुओं से चादर को हटाना। एक मर्तबा बोसा देना चाहते हैं, पूछा बोसा क्यों देना चाहते हैं? कहा बाबा की वसीयत याद आ गई। कब जब बाबा इस दुनिया से जा रहे थे, ये कह रहे, ये वसीयत मुझे कर गए थे, ए हुसैन, बेटा हुसैन करबला के मैदान में नहीं होगा, ज़ैनब के उन शानों का बोसा लेना जिस पे रसद बांधी जाएगी। और बाब अज़ा हुसैन ने बाबा की वसीयत को मुकम्मल किया, ज़ैनब के शानों का बोसा लिया। और हाँ, ज़ैनब को भी एक वसीयत याद आ गई। एक मर्तबा का भैया अपने गले का बोसा दे दीजिए। का वो किस लिए? का अम्मा फातिमा ज़हरा जब इस दुनिया से गई थी, ये वसीयत करके गई थी, बेटा मैं इस दुनिया में नहीं होंगी, हुसैन के उस गले का बोसा लेना जिस पर कातिल का खंजर चलेगा। रुखसत हुए, जुलझने पे सवार हुए और कहा अब आखिरी ज़हमत है, अब सिर्फ जाना है, वापस नहीं सिर्फ जाना है, वापस नहीं आना। जुलझने ने निगाहों को नीचे किया, हरकत ना की। मेरे मौला हुसैन ने क्या देखा? जुलझने की पिछली समोसे सकीना लिपटी ये कह रही थी, ए जुलझने मेरे बाबा को मक्का ले जा। एक मर्तबा मेरा मौला ज़मीने करबला पे उतरा, सकीना को आगोश में लिया और कहा बेटी सकीना, शायद हम तुम्हारे लिए पानी ले आए। 3 दिन की प्यासी सकीना कहती है बाबा मुझे पानी नहीं चाहिए। जो भी ये कह कर गया वापस नहीं आया। हुसैन परेशानी के आलम में है। अरबाब अज़ा सकीना की आंख लगी, कुछ देर लम्हे बाद सकीना की आंख खुली। एक मर्तबा सकीना ने कहा बाबा आप जाइए, बाबा आप जाइए, खुदा हाफिज। हुसैन ने कहा बेटी सकीना अभी तो तुम रोक रही थी, अब जाने को कह रही हो कहाँ? बाबा अभी ख्वाब में दादी फातिमा ज़हरा आके कहने लगी, अरे सकीना मेरे हुसैन को ना रोक, आखिरी वक्त आ गया है कि जिस आखिरी वक्त आ गया है जिस वक्त के लिए मैंने अपने हुसैन को चकियां पीस पीस कर पाला था। बाबा अहले मिंबर बयान करते सकीना ने कहा बाबा आप ये आज की बात से मैं कहाँ सोऊंगी, मैं तो आपके सीने पे सोती हूँ। हुसैन ने कहा सकीना आज के बाद से तुम भैया अम्मा के पास सोना। सकीना ने कहा अम्मा के पास तो भैया सोया करता है। हुसैन ने कहा सकीना आज के बाद से भैया मेरे पास सोएगा, तुम अम्मा के पास। अला वला नतुल्लाह अल कौम अज़्ज़ालिमीन।